وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آخری 3 آیتوں کو سنا، جس کا زمان نزول مکہ کے آخری دور کا ہے، جب کفار مکہ کی سازشیں اور اسلام کے خلاف کوششیں بہت ہی تیز ہو چکی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کسی طرح اسلام کی یہ تحریک کمزور پڑ جائے اور لوگ دل شکست ہو کر اسلام کا یہ دامن چھوڑ دیں۔ ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے مخاطب ہے جو اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہوئے دعوت حق کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جب کبھی اسلام کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ نہ صرف مومن بندوں کے لیے سخت ناگوار گزرتی ہے بلکہ ان کے دل پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اگر تم راہ خدا میں استقامت چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر اس کی ہی بندگی اختیار کر لو۔ یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی اور تمہیں اس قابل بنا دے گی کہ تم دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود اقامت دین کا کام کرتے رہو جس میں رب کی رضا ہے۔ دراصل جب کبھی حالات حق کے عالم برداروں کے خلاف ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 142 میں فرمایا گیا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت مل جائے گی، جبکہ اب تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون اس کی راہ میں کوشش اور صبر کرنے والا ہے۔ آج ہم اس آیت پر کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں؟ دوستو، آج ہمیں ایسی باتیں دیکھنی اور سننی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں خوف اور پریشانی بیٹھ جاتی ہے۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کمپلیٹ بندگی اختیار کر لیں اور مخالفتوں کے باوجود اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کریں اور عوام الناس کے سامنے اسلام کا ایک پریکٹیکل ماڈل پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ دین کی راہ میں ہمیں صبر اور استقامت عطا کرے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ ہدایت سیریز کو ضرور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔